یار ایک حد تک منا، لیکن ماں باپ کو ماں باپ رکھ، بہن بھائیوں کو بہن بھائی رکھ، یاری کے اندر اتنا نہ ڈوب جا ماں ماں نظر نہ آئے، باپ باپ نظر نہ آئے۔ بعض رشتے اتنے پھیکے پڑ گئے کہ میرے عزیزوں بناوٹی رشتوں کی وجہ سے میرے عزیزوں خونی رشتوں کے اوپر لان تان ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی کے نقشوں کو بدلو، یہ میں نے نہیں بدلنے، خدا نے اس قوم کی حالت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس قوم کو اپنی حالت کی بدلنے کا فکر نہیں ہوتا، اللہ بھی اس قوم کو اس کی حالت کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی تمہیں فرصت ملے حضرت حافظ صدیق صاحب سے کہنا اللہ اکبر 19 پارے کا تمہیں چوتھا رکوع نماز میں پڑھ کے سنائے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تمہارے جمعہ پڑھنے آنے والے مولوی صاحب ہیں، کہ مولانا اللہ اکبر، میں نے عزیزو ایمان والے کی نشانی بتلائی، یہ دیانتدار ہے، یہ ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ پورا پورا تولتا ہے، ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ وعدے کی خلافی نہیں کرتا، ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بھی نشانی ہے۔ لیکن مالک کائنات نے ایمان والوں کی 11 نشانیاں بتائی، اسی رکوع کے اندر ایک نشانی ایمان والوں کی یہ بتائی کہ ایمان والا کون ہے، جو کہتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والے کی نشانی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھا کے کہتے ہیں اللہ مجھے میری اولاد کو میری بیوی کو اللہ میرے دل کا سرور میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ ایمانداری سے بتاؤ صبح سے کمائی لگی ہوئی، چل ہفتہ نہیں مہینہ نہیں سال ہو گیا، بتاؤ کس نے اپنی بیوی کے لیے کس نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، موسمی حالات کے لیے دعا سب نے کی، میرے عزیزوں سموک کے لیے دعا سب نے کی، گرمی سردی میں سردی کا زور ٹوٹ جائے سب نے کی، بارش آ جائے سب نے کی، فصلوں میں برکت آ جائے سب نے کی، کورونا ختم ہو جائے سب نے کی۔ یا اللہ مجھے ایسی بیوی دینا جو میرا ہاتھ پکڑے جنت کی چوکٹ پار کرا دے، اللہ مجھے کردار والی اخلاق والی صورت والی سیرت والی بیوی عطا فرما، جو دے دی اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ والے کی نشانی ہے جب وہ دعا کرتا ہے اولاد واسطے بھی کرتا ہے، اپنی گھر والی واسطے بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ والے کی نشانیاں کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والے کی نشانیاں یہ ہوتی ہے اللہ اکبر، کبھی تمہیں سجدے میں نظر آتا ہے، کبھی خدا کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ایمان والے کی نشانیاں کیا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اوے لوگو تم نے مال کی نحوست سے دعا کی، کبھی میرے عزیزو جہنم کی آگ سے بچنے کی میرے عزیزو آج تک نے دعا نہ کی۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں اللہ قرآن کے اندر بتا رہا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں بنا دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا دے۔ اور میرے عزیزو کچھ باتیں اپنے اندر لانی پڑے گی، جن باتوں کو گھر کی دہلیز سے نکال کر ہم نے اور آپ نے کچرے کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو قوموں کا کردار بنتا ہے تو قومیں بن جاتی ہیں، اخلاق گھر کا میرے عزیزو اللہ اکبر، اخلاق گھر کی عزت کو بگاڑ بھی دیتا ہے، اور اخلاق میرے عزیزو گھر کی عزت کو سوار بھی دیتا ہے۔ بد اخلاقی ہوگی خدا پاک کی قسم رشتوں میں کمی ہوئے گی، بہن بیٹیوں کے رشتے دروازے سے منہ موڑ کے چلے جائیں گے۔ اخلاق اچھا ہو، مال کا معیار اچھا نہ ہو، خاندان بھی بسے گا، بیٹیاں بھی بسیں گی، لیکن آج میری بچیوں کے چہروں پہ خوبصورتی سجی، اخلاق زبان پہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا بھی زمانہ آنا تھا حضرت حافظ جی صاحب جاؤ اپنی والدہ سے پوچھنا، ہماری تو رہی کوئی نہیں کہ جا کے پوچھے۔ اللہ اکبر، جاؤ کہنا اپنی والدہ سے پوچھنا، کبھی باپ کو تو کہہ کے کہا تھا، کبھی شوہر کو انگلی اٹھائی تھی۔ اللہ کی قسم آج تمہارے خیر پور کی گلیوں میں ایسی گھر والیاں بھی موجود ہیں جو زندگی بھر اپنے شوہر سے ہی پردہ کرتی رہی ہیں۔ ہماری ماں حافظ جی بتلایا کرتی تھی، او میرے بچوں جب تک تمہارا دادا زندہ رہا میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی ایک چرپائی پہ بیٹھی نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی یاد نہیں پڑتا تیرے چائے تیرے تائے چاچوں نے، تیری پھوپھیوں نے، تیری خالاؤں نے تیرے باپ کو اور مجھے ایک چرپائی کے اوپر بیٹھا دیکھ لیا ہو۔ پھر اللہ ان گودوں میں قرآن کے حافظ دیتا ہے، اللہ ان گودوں میں عالم دیتا ہے، اللہ ان گودوں کے اندر متقی پرہیزگار دیتا ہے۔ او میرے بھائیو ٹھیک ہے
میاں بیوی کا پیار ہے، لیکن اس پیار کو بیٹی سے چھپانا، اگر بیوی کے ساتھ بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹی کو دکھائے گا تو خدا نہ کرے بیٹی بھی کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے نظر آئے گی۔ اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، ایسی غیرت دکھاؤ کہ تیری غیرت کی وجہ سے تیرے بیٹے کی، تیری بیٹی کی غیرت کا معیار بن جائے۔ جب باپ نے بیڑے میں بیٹھ کے سگریٹ کے سوٹوں کی پھوکیں ماری تو بیٹا نیم نشے حالت میں آیا، انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، ابے کو کیا ہوا؟ خبردار اپنے کردار کا اتنا روب دکھا، حرام تو دور کی بات تیرا بچہ حلال کھاتے ہوئی تیرے سامنے شرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، جب باپ شام کو گھر میں آیا کرتا تھا، ہمیں دوسری مرتبہ باتھ روم میں جاتے باپ کی نگاہ کا ڈر لگے کرتا تھا۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ پڑھ جا میں۔ اس کا مطلب یہ ڈانٹ نہیں، اس کا پیار تھا۔ بستر کا مقام بستر پہ سمجھایا، تعلیم کا معیار تعلیم میں سمجھایا، پیار محبت کا معیار محبت میں سمجھایا۔ رب اکبر کی قسم ہے کچھ غیرت والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر میرے عزیزو اللہ اکبر، زمین والے نہیں آسمان والے بھی حیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنے دل میں جمانی پڑے گی، جب دل سے اللہ کے غیر کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی تو پھر یہ پھولوں کا گلدستے کی مانند بنے گا، پھر ہر پھول کی اپنی اپنی علیحدہ خوشبو ہو جائے گی، پھر یہ پھول کی خوشبو گھروں کو نہیں بلکہ خاندانوں کو مہکا کے رکھ دے گی۔ آپ حضرات میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنے گھروں پہ توجہ دیں، جلدی گھر تشریف لایا کرے اور اس گھر میں تشریف لانے کے 3 حصے بنا لے۔ ایک حصہ میرے عزیزو اپنے آرام کا بنا لے، اور ایک حصہ بچوں کی تربیت اور بیوی کے ساتھ محبت کا بنا لے، اور ایک حصہ اللہ کی محبت کا بنا لے۔ 12 گھنٹے کی 11 گھنٹے کی 10.5 گھنٹے کی رات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سارا دن جو رزق کا انتظام کر رہا ہے اس رب کے آگے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ گڑگڑا چوک ختم کر کے اس نام ختم نبوت چونک رکھ دیا گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی عادت ڈالو۔ میرے بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاؤں گا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، گوٹے گڈے اب جواب دینے شروع ہو گئے، پتہ نہیں آئندہ سال تم آؤ ہم آئیں یا نہ آئیں، کوئی پتہ نہیں، اللہ تمہیں حیاتی دے، اپنی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ پرسوں ترسوں بھی خدا پاک کی قسم ایک ٹرک سے بچتے مرتے مرتے بچے، آواز آئی مرتے مرتے بچا، بچ بچ کے مرے گا، یوں تھا کہ ابھی اوپر چڑھ جائے گا۔ کل یہ کمر سے پوچھ لو جام پور پر میرے عزیزو یوں گاڑی اور ویگن آمنے سامنے ہو گئی، قریب تھا آنکھیں بند کر کے کھول لیں گے آپس کے اندر ٹکر ہو جائے گی، پتہ کوئی نہیں۔ ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، او میرے بابو مال سنبھالنے سے زیادہ اپنا کردار سنبھالنا، قبر کے اندر مال کا نہیں کردار کا پوچھا جائے گا۔ بتا میں نے تجھے کیا بنا کے بھیجا تھا تو کیا بن کے آیا؟ میرے بابو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ وہ خمیر وہ مٹیریل سے اللہ نے بنایا میرے عزیزو اتنا سا سوراخ، کان بہنے لگ جائے بدبو آئے گی، جب کان بہتا ہے بدبو آتی ہے کہ خوشبو آتی ہے، آنکھ سے گیٹ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے، منہ سے رال ٹپکتی ہے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے، جسم سے پسینہ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں تو میری رحمت کا پردہ ڈلا ہوا ہے، ورنہ ہے ہی اندر بدبو بدبو ہوئی۔ اے بندے تجھے پتہ ہے تیرے دشمن نے تیرے پہ انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ اسے بنا رہا ہے، بدبو آ رہی ہے خون ریزی کی، بھائی بھائی کو توڑنے کی، اللہ بدبو آ رہی ہے، دے مار 4.5 کرے گا، سر پھاڑے گا، بہن بھائیوں کا قتل کرے گا، بہنوں بیٹیوں کو زندہ درگور کرے گا۔ پتہ ہے میرے بندے پھر میں نے تیرے پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دی، پھر میں نے تیرے پہ اپنی رحمت کا خول چڑھا دیا۔ پتہ ہے تو کس چیز سے منا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، میں نے اس مادے سے بنایا، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، پھر میں نے اپنی کاراگری دکھائی، میں نے قدرت اس پانی پہ دکھائی۔ پتہ ہے یہ سامنے والی دیوار اندر کوئی ہتھوڑی اور کیل لے کے یوں
یوں کر کے ٹھوکے گا پورے مجمع کو ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی، ایک کیل دیوار میں لگے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، پتہ میرا بندہ تیری ماں تو کپڑے چھان کے چوتھی منزل پہ کپڑے ڈال رہی تھی، اندر میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا، میں نے اسے پتہ ہی چلنے نہ دیا، تیری ماں تو مدی لیٹی تھی، میں اندر تیرا دل جگر بنا رہا تھا، تیری ماں تو بورچی خانے میں آگ کے آگے بیٹھ کے چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی تھی، میں تیرے پھیپڑے تیرے دل کے وال بنا رہا تھا، اے بندے جب میں نے بنایا میں نے سنا یہ تو تانا دے گا، پھر میں نے اپنی رحمت کی چادر چڑھائی، پھر میں نے تیرا دفاع کیا، پتہ ہے میں نے تیرا دفاع کب کیا؟ جب تو سن بھی نہیں سکتا تھا، تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، پھر میں نے تیرا دفاع کیا، میں نے کیا کیا کہا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین، تیری اوقات کیا تھی؟ میں اللہ کو قسمیں کھانا پڑی، میں نے قسمیں اٹھا کے کہا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینہ کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دیکھو تو میں نے کتنا پیارا انسان بنا دیا، میرا ہی بنایا ہوا میرا مخالف، میرا بنایا ہوا میرے پہ تنقید، میرا بنایا ہوا میری چیزوں پر انکار، میرا بنایا ہوا اللہ اکبر میرے ساتھ بگاڑ، میرا بندہ کہ مجھے گور رہے، اوقات میں رہے، اگر میں اولاد نہ دوں تو کہتا اللہ کی مرضی، اللہ نے نہیں دی، اگر میں دے دوں تو کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے نسخے نے کام کیا، اگر فصلوں کے دانے چھین لوں کہتا اللہ نے دیا، اگر دانوں میں برکت آ جائے فلانی کھاد نے کام کیا، اگر میں ذلت کے نقشوں میں عزت دوں کہ فلانے کے حکم نامہ کام آ گیا، تیرے بگڑے کام بنا دوں کہتا فلانے کی سفارش کام آ گئی، اے بے شرما بڑے مجھے گھوریاں دکھانے والے آئے، بڑے مجھے ہاتھوں کی انگلیوں سے مٹکا کر مجھے دکھانے والے آئے، نہیں یقین آتا جا اپنی گلیوں میں جا کے دیکھ لے، جو یوں کر کے ہاتھ کر کے مجھے دکھایا کرتے تھے، میں انہوں نے پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے، چل یہاں سے نکل جا، وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں کرانگا ہو جائے گا، وہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کہتے تھے، جب میرے قہر کا کوڑا برسا میں نے بڑے بڑے گاڑیوں والوں کو پیمپر بنا کے بستر کے اوپر لٹا دیا، یقین نہیں آتا دیکھ لے تجھے پتہ لگ جائے گا بندے کی اوقات کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، تو بھی اپنے آپ پہ میرے، تجھے بھی اسی خمیر سے بنایا، تجھے بھی اسی میٹیریل سے بنایا، اپنے آپ پہ میں رہ کر نظریں نیچی کر کے میرے سامنے کھڑا ہوئے کر، ایک دفعہ برداشت کروں گا چل کوئی نہیں بنتا ہے، دو دفعہ جب یہ تیرا مزاج بن گیا تو آنکھیں پھاڑنے میں دیر نہیں کروں گا، رات کو تو دیکھ دھاگ کے سوئے گا، صبح اٹھے گا کہے نظر نہیں آ رہا، پھر جب میں کرتا ہوں تو اپنے ذمے نہیں لیتا، کہ ہاں جی شوگر بڑھ گئی تھی، بلڈ پریشر چھوٹ کر گیا تھا، ہاں میں کبھی اپنے ذمے نہیں لیتا، صبح صحیح سالم پڑا تھا، باتھ روم میں گیا ٹھہر جا میرے دکان تے آنا، میں تنوں دس دینا، میں دیکھنا تو کس طرح کروں گا، اور میں جب ظلم کا بازار گرم کیا میں نے باتھ روم کے اندر اشارہ کیا تجھے پہنچ کر دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم کپڑے اپنے ہاتھوں سے اتارے میں نے پہننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، میں اللہ ہوں، دنیا کے اندر جانا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو نے میرا تعارف کرانا تھا، سب سے پہلا سوال روٹی بعد میں، کھانا بعد میں، زندگی بعد میں، صحت بعد میں، سب سے پہلے پوچھے گا بتا تو نے میرا تعارف کیوں نہیں کرایا تھا، آج سارے دل میں خیر پروالو، کس نے اللہ کا تعارف کرایا، اولاد کو کروایا، بیوی کو کروایا، دسترخوان بچھا، اللہ اکبر، مکھن کہاں سے لایا میں لے کے آیا، جب روٹی کہاں سے آئی میں لایا، او میرے بندے میں نظر آئی، تیرے پورے دسترخوان پہ میرا نام کہیں نظر ہی نہیں آیا، کپڑوں پہ نظر نہیں آیا، او بندے کاروبار پہ نظر نہیں آیا، دیکھ تیرے باپ کا ماشاءاللہ یوں نہیں کہا باپ نے کیا، یوں نہیں کہا اللہ نے کیا، اے بندے جب ایسے کڑوے کڑوے جملے میرے پاس آتے ہیں تو پھر میری طرف سے پیار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، پھر بندے میں کہتا ہوں پھر اب تماشا دیکھنا، جس مال کو تو نے کمایا اسی مال کے اندر تجھے نہ کام کروں گا، جس اولاد کو تو نے بنایا اسی اولاد کے اندر میں تجھے نہ کام کروں گا، میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے بندے میرا تعارف کرانا ہے، جب تو مجھے سجدوں میں نہیں ماننے گا، جب تو مجھے روزوں میں نہیں ماننے گا، میرے ذکر میں نہیں ماننے گا، پھر میں زمین پہ تجھے لٹا کے منواؤں گا، پھر دماغ کی ہیر پھیر، پھر ہاتھوں کے پیر توڑ جوڑ کے تجھے منواؤں گا، اب بھی تو ماننے گا اللہ ہے،
ہے، اے بندہ صحیح حالت میں مان جا، تیری صحت برقرار رکھوں گا۔ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں اتنا اونچا شان عطا فرمایا۔ اے لوگوں، کسی کو کسی کے ساتھ جوڑا، کتنے مقدروں والے خیر پور والے لوگوں، اللہ نے آپ کو مجھے آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنے یار کا نام نہیں دیتا، اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے اپنے یار کا نام دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیرا اسلم نہیں، نیرا صدیق نہیں، محمد صدیق کلوا، نیرا اسلم نہیں، محمد اسلم کلوا، نیرا اسلم نے انور نہیں، محمد انور کلوا۔ اس سے کیا ہوگا؟ باپ کا نام نہ لگا، آمنہ کے لال نام لگا۔ فرمایا میرے بندے قیامت کا دن ہوگا، باپ کا نام لگا دے کے غصہ آئے گا، یار کا نام دیکھ کر پیار آنے لگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے پر احسانات ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ آپ نے اللہ کی پہچان کروائی۔ آپ کا احسان یہ کہ آپ نے ہمیں شکر کی پہچان کروائی۔ آپ کا احسان یہ کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حق ہے، آپ کی ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار دل و جان سے کرنا ہے۔ جو فتنہ قادیانیت کی صورت میں اس وقت اٹھا ہوا ہے، جو ہماری نسلوں کے ایمان کو ڈگمگا رہا، ہمارے بچوں کے ایمان سے کھلواڑ کر رہا، ہماری گھر والی بچوں کے ایمان کو کمزور کر رہا، اللہ اکبر۔ اپنے کردار میں، اپنے حال میں، اپنی زبان پر، اپنے مصروفیت کے اندر ختم نبوت کی ذمہ داری اٹھا لو۔ اللہ کی قسم ہے، المرء ما من احب الیہ، جس کی نسبت لے کے جاؤ گے، جس کی شباہت لے کے جاؤ گے، جس کے ساتھ دنیا میں پیار کر کے جاؤ گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مال پر بات آ جائے برداشت کرنا، جان پہ بات آ جائے برداشت کرنا۔ آمنہ کے لال کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تمہارے ایمان کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکے، خواہ وہ مصنوعات کی صورت میں ہو، خواہ برگر کی صورت میں ہو، خواہ پروڈکٹ کی صورت میں ہو، جس پیسے کی، جس چیز کی کمائی کا حصہ حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کو کھولنے میں لگ جائے، اللہ کی قسم اسے اپنی ذات کردار پر خرچ کرنا حرام سمجھ لیا جائے۔ آج میرے عزیزو اسرائیلیت، آج میرے عزیزو قادیانیت اسرائیل کے روپ میں، میرے عزیزو قادیانیت امریکہ کے روپ کے اندر آ رہی ہے، اور طرح طرح کے لولی پاپ دے کر ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے۔ آج میرے عزیزو اس چونک کے اندر، جس کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ختم نبوت چونک کہا جائے گا، کیا نام ہے اس چونک کا؟ پہلے کون سا چونک ہے؟ گیگڑا چونک۔ کوئی مطلب ہے اس کا گیگڑے کا؟ ہے جی؟ کوئی مطلب سمجھا دو گیگڑا کہ بندے کا نام تھا، کھتے کا نام تھا، انسان کا نام تھا، دادے کا نام تھا، گندے پانی کا نام تھا۔ اللہ اکبر۔ گندے پانی کا نام آج ختم کریں، آج اچھے پانی کی نسبت کا نام رکھ لیں، اچھے نام کی نسبت کا نام رکھ لیں۔